اس کے بعد آ جائیے کچھ مکروہات وضو کا بھی بیان ہو جائے کہ کون سی چیزیں وضو کے ثواب کو کم کرتی ہیں، کون سی چیزیں وضو کے ثواب کو کم کرتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہے استنجے والی جگہ پر وضو کرنا، استنجا جس جگہ پہ کیا جاتا ہے، لیکن اٹیچ باتھ والا جو مسئلہ ہے وہ اس میں نہیں آئے گا۔ مثلا اٹیچ باتھ ہے، اسی میں WC لگا ہوا ہے، کموڈ لگا ہوا ہے، اور وہیں پر واش بیسن بھی ہے، ہم واش بیسن پہ وضو کر رہے ہیں، وہ مکروہ نہیں، وہ مکروہ نہیں۔ اگر اسی جگہ پر براہ راست یعنی اس WC کے اوپر کھڑے ہو کر وضو کیا جائے کہ سارا پانی وضو کا وہ اس کے اندر براہ راست جائے، وہ جو ہے مکروہ، وہ آپ کے ثواب کو کم کر دے گا۔ یا کسی جگہ لگا ہوا ہے اور نیچے بیٹھنے والے جو WC وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی شخص پانی براہ راست اس کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ نل ول پائپ کے ذریعے جائے گا تو سارا گٹر لائن میں ہی، لیکن براہ راست اس جگہ پر وضو کرنا کہ جو استنجا کے لیے استعمال ہوتی، وہاں پر کراہیت رکھتا ہے، نہیں ثواب وضو کم ہو جائے۔ مکروہ کے معنی ثواب کا کم ملنا، وضو کی ویلیڈیٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وضو صحیح رہے گا، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ ایک تو چیز ہو گئی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وضو میں مدد لینا۔ ویسے آپ توضیح المسائل کے اندر ایک مسئلہ پڑھیں گی کہ وضو کے پانی پہنچانے میں اگر مدد لی جائے تو وضو باطل ہے، وہ وضو میں پانی پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ مثلا ایک شخص کھڑا ہو گیا لوٹا ہاتھ میں لے کے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ وضو کرواتے تھے، ایک شخص لوٹا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، کوئی برتن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، وہ ہمارے ہاتھ پر پانی ڈال رہا ہے، لیکن پہنچا ہم خود رہے ہیں، ہم ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر، ہم اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی بھر رہے ہیں، پھر اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں، پہنچا ہم خود رہے ہیں، پانی میں وہ پانی ڈالنے میں مدد کر رہا ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے ہاتھ نیچے رکھ دیا اور کہا اس پہ پانی ڈالو، اور اس نے اس طرح سے پانی ڈالا کہ پورا ہاتھ ہمارا جتنا وضو میں بھگونا ہوتا سب بھیگ گیا، کوئی جگہ خشک نہیں رہی، اب یہ عمل ہمارے وضو کو باطل کر دے گا، کیونکہ ہم نے اس کو پانی پہنچانے میں مدد لے لی۔ وضو کے پانی پہنچانے میں مدد لینے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، لیکن وضو میں ویسے ہی مدد لینا، وضو میں ویسے مدد لینا کہ پانی کوئی ڈال رہا ہے اور ہم اپنے چلو میں لے کر اس کو اعضائے وضو تک پہنچا رہے ہیں، یہ عمل مکروہ ہے۔ لیکن تو وہ ٹھیک ہے، چلیں سکھانے وکھانے کی، چھوٹے نابالغ بچہ اس کی بات الگ ہے۔ ابھی تو تو تب بھی کوئی دیکھیں، میں صرف کراہیتی کا تو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، بہت زیادہ سے زیادہ تھوڑا ثواب کم ملے گا، لیکن اگر کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب اتنی ساری شرطیں لگا دیں، پانی بھی بالکل نہیں ہے، صرف ایک مگ پانی ہے، ابھی تو اس میں جتنی بھی آپ چیزیں چاہیں ایڈ کرتی چلی جائیں، تو اگر واقعی ایسی صورت حال ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس موقع پر بہت زیادہ ہوا تو کہ اس وقت ضرورت کا موقع ہے تو شاید کراہیت اتری نہ رہے یا ختم ہو جائے کراہیت، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن وضو پہ کوئی فرق نہیں، وضو بالکل صحیح ہے، لیکن اعضائے وضو پر براہ راست اس طرح سے پانی ڈالنا کہ خود بخود وہ تمام پورے جو اعضائے وضو ہے اس تک پانی پہنچ جائے، اور پانی پہنچانے میں ہم کسی اور کی مدد لیں تو وہ عمل ہمارے وضو کو باطل کرتا ہے۔ لیکن ویسے ہی مدد لے رہے ہیں، پانی البتہ ہم خود پہنچا رہے ہیں، تو اس سے صرف کراہیت رہتی ہے اور وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب اگلے مسئلے پر آ جائیے۔ مجبوری کے علاوہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو خشک کرنا، یہ بھی مکروہ۔ مثلا بہت سارے لوگ تولیے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹیشو پیپر استعمال کر کے اعضائے وضو کو خشک کر لیتے ہیں، یہ عمل وضو کے ثواب کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل 30 نیکیاں دلواتا ہے، 30 نیکیاں ایکسٹرا ملیں گی اگر اعضائے وضو خود خشک ہو جائیں، آپ کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر کے ذریعے خشک نہ کریں، 30 نیکیاں آپ کو ایڈیشنل ملیں گی۔ تو چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، وہ اعضائے وضو ویسے خشک ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ عمل آپ کے ثواب وضو کو کم کر دیتا ہے، اعضائے وضو کو۔ البتہ اعضائے وضو کو جو خشک کرنے کا مسئلہ ہے، یہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، مثلا شدید سردی ہے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے ہمیں، بہت سے ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جناب جیسے ایران میں برف باری ہو رہی ہے اور لوگ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے فوراً بعد اگر ہم نے خشک نہیں کیا تو بیمار پڑ جائیں گے مثلا۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت شدید سردی لگ رہی ہے،
یا ہم اپنے ہی شہر میں کراچی میں مثلا، اور سردیوں کا زمانہ ہے اور بہت شدید سردی ہمیں لگ رہی ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی نزلہ نہ ہو جائے، کوئی اور چیز نہ ہو جائے، ہم اس سے بچنے کے لیے اعضاء وضو کو خشک کر رہے ہیں، اب ایک لحاظ سے مجبوری والی کیفیت ہو رہی ہے، تو پھر کراہیت ختم ہو جائے گی۔ یہ عام حالات کی بات ہے کہ ہم ایسی ہمیں عادت ہو گئی، گیلا گیلا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور ہم اعضاء وضو کو گرمیوں کے زمانے میں مثلا اس طرح سے خشک کر رہے ہوں، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ یہ ہوا ایک مسئلہ۔ اسی طرح سے سونے چاندی کے جو برتن ہیں، ویسے تو آپ پڑھیں گے کہ جناب سونے کے برتن سے اگر وضو کیا جائے وہ اس طرح سے کیا جائے جیسے بہت سی جگہوں پہ سونے کے نل لگے ہوئے ہوتے، جیسے ہمارے بہت سارے حکمرانوں کے متعلق آ چکا ہے، کچھ سابقہ حکمرانوں کو کہ ان کے گھر میں سونے کے نل لگے ہوئے تھے۔ اچھا، اب سونے کے نل اگر لگا ہوا ہے اور اس میں سے پانی آ رہا ہے، اور ہم نے اس طرح سے اپنا ہاتھ کو اس کے نیچے رکھا کہ براہ راست ہمارے پورے اعضاء وضو تک پانی براہ راست اس کے ذریعے ہی آ رہا ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ تو ہمارے وضو کو باطل کر دے گا۔ لیکن اگر ہم اس سونے کا جو نل لگا اس سے جو پانی آ رہا ہے اس کو اپنے چلو میں لے رہے ہیں، اور چلو سے لینے کے بعد یعنی ہم نے اس سے الگ کر لیا اس پانی کو، اب اس کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ڈالیں تو یہ عمل مکروہ ہے۔ یعنی یہ ایک اگر سونے کا برتن ہے، مثلا اگر سونے کا برتن ہے اور اس کو براہ راست اس طرح سے پانی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اپنے اعضاء وضو پر کہ یہ یہی شمار ہو کہ پورا ہم نے ہاتھ اسی سے دھویا ہے، یعنی براہ راست کہ ہم نے کوئی چلو بھی اس میں استعمال نہیں کیا، اس پانی کو الگ بھی نہیں کیا، تو یہ تو یہ عمل ہمارے وضو کو باطل کرے گا۔ لیکن اگر اس پانی کو چلو میں لے کے الگ کر لیں، اس نل سے جو سونے کا نل لگا ہوا تو چلو میں لے کے الگ کریں پھر ڈالیں، تو یہ مکروہ رہے گا۔ یعنی سونے اور چاندی کا برتن سے جو ہے وہ کراہیت رہے گی۔ اسی طرح کوئی ایسا برتن جس پہ کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو اور اس سے ہم وضو کر رہے ہیں، جاندار کی تصویر کسی برتن پہ اور اس سے اگر وضو کر رہے ہوں تو یہ عمل بھی مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ اچھا، کچھ پانی ایسے ہیں، کچھ مکروہ پانی، 7 قسم کے پانی جو ہیں وہ مکروہ پانی کہلاتے ہیں، اس سے ثواب آپ کو کم ملے گا اگر اس پانی سے آپ نے وضو کیا۔ ان میں ایک ہے سورج سے گرم شدہ پانی، مثلا آپ نے بالٹی کہیں رکھی ہوئی تھی، کوئی بوتل کہیں پہ رکھی ہوئی تھی اور سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑی اور پانی گرم ہو گیا، اب اس گرم پانی سے وضو کرنا کراہیت رکھتا ہے۔ وہ سورج سے گرم شدہ پانی جو ہوتا ہے اس پانی کو یا تو اگر کراہیت آپ نے ختم کرنی ہے تو اس پانی کو تھوڑا دیر بعد استعمال کرنے، سائے میں رکھ کے جب اس کی گرمی ختم ہو جائے، کیونکہ سورج سے گرم شدہ پانی سے وضو مکروہ ہے۔ لیکن اگر چولہے پر پانی مثلا آپ نے گرم کیا ہے، سردیاں تھی چولہے پہ پانی رکھ کے گرم کے اس سے وضو کر رہی ہیں، اس سے مکروہ نہیں ہے۔ گیزر کا پانی اگر رکھ رہی ہیں اس سے بھی مکروہ نہیں ہے۔ یہ فقط سورج سے گرم شدہ پانی جو ہے اگر اس سے وضو کر رہی ہوں تو کراہیت رکھتا ہے۔ ہاں تو مکروہ ہے، ثواب کم ملے گا آپ کو، تھوڑا سا اس کو لے کے ٹھنڈا کر لیں یا کوئی اور پانی استعمال کر لیں، لیکن وہ کوئی فرق بھی نہیں ہے، یعنی تھوڑا بہت ثواب کم ہو جائے گا، لیکن بہرحال وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم صرف ثواب کو کم اور زیادہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ سورج سے گرم شدہ پانی، ایک تو یہ مکروہ پانی ہے، اور اچھا دوسرا ہے، بلکہ پہلے ایک اور لکھ لیجئے، وہ ظاہر اس کی تصویر نہیں، حائضہ عورت کا جھوٹا پانی، اس سے بھی وضو کرنا، حائضہ عورت کا جھوٹا پانی اس سے بھی وضو کرنا مکروہ۔ تیسری اب یہ جو تصویر ہے آپ کے سامنے، اچھا وہ ہے حرام گوشت جانور کا جھوٹا پانی، جیسے بلی اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے، یا جیسے ہم نے حرم میں بھی دیکھا تھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ یہ مسجد الحرام کا جو صحن ہے خانہ کعبہ کا، اس میں جو سیڑھیاں بنی ہوئی وہاں پہ بھی اکثر بلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں ان کو پانی پہ۔ اب یہ جو پانی ہے اور اس پانی سے اگر کوئی وضو کرے گا تو وہ مکروہ پانی کہلاتا ہے، مکروہ پانی یعنی حرام گوشت جانور کا جھوٹا پانی۔ اس میں مثلا شیر اور چیتے کا جھوٹا پانی بھی آ جائے گا۔ حرام گوشت جانور میں البتہ 2 جانور ایسے ہیں جیسے کتا اور سور، ان کا تو یقیناً نجس ہے، وہ تو اس میں تو حرام گوشت ایسے عین نجس جانور ہیں، ان کا تو پانی استعمال ہو ہی نہیں سکتا وضو میں، وہ تو حرام ہے، یعنی وضو ہی باطل ہے اس سے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال بہت سارے افراد جو ان کے اندر جتنی نجاست تھی، شاعران، ان کا تو کام ہی یہی تھا مثلا ہر وقت کتوں میں کھیلنا، اور کچھ ہمارے اپنے حکمران بھی اس سے کافی شغف رکھتے رہے۔
اچھا ایک تو یہ ہو گیا. تو اچھا 6 حرام گوشت جانور ایسے ہیں جن کا مکروہ در مکروہ یعنی مکروہ اسکوائر ڈبل مکروہ ہے. ان میں ایک ہے مثلا چوہے کا جھوٹا پانی. ان کا ڈبل مکروہ ہے یعنی کراہیت بہت زیادہ. جیسے وضو کا ثواب اگر آپ کو مثلا 100 ملنا تھا تو اتنی زیادہ کراہیت ہے کہ شاید 20-30 ثواب ملے آپ کو, 20-30 رہ گیا ہے, بس 80% ثواب آپ نے, یعنی چوہے کا جھوٹا پانی. اچھا اسی طریقے سے گدھے کا جھوٹا پانی. اتنا بتا دیا جائے کہ جو یہ گدھا ہوتا ہے یا مثلا گھوڑا ہوتا ہے اس کا جھوٹا پانی ہے, یا مثلا خچر ہے اس کا جھوٹا پانی ہے. گدھا, گھوڑا اور خچر یہ حلال گوشت جانور, یہ حرام نہیں, البتہ ان کا کراہیت ہے ان کا گوشت کھانا. تو گدھا ہے, گھوڑا ہے, یہ خچر, ان کا جھوٹا پانی اس میں کراہیت ہے. یہ نجاست کھانے والے جو جانور ہیں ان کے پانی سے مکروہ ہے, ان کے جھوٹے پانی سے, یا مردار کھانے والے جو جانور ہیں ان کے جھوٹے پانی سے مکروہ ہوتا ہے. اچھا حلال گوشت جانور کچھ ایسے ہیں جتنے حلال گوشت جانور ہیں ان کا جھوٹا پانی مکروہ نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی گائے ہے وہ کسی پانی میں منہ ڈال کے پی رہی ہے, ہم اس پانی سے اگر وضو کر رہے ہو تو پانی مکروہ نہیں, اس پانی سے وضو بالکل صحیح ہے. یا مثلا جو بکریاں ہوتی ہیں, بکرا بکری, یہ اگر کسی پانی میں منہ ڈال دیں اور اس پانی سے ہم وضو کریں یہ بھی مکروہ نہیں. اور نہ ہی مرغی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ. مرغی اگر کسی پانی میں منہ ڈال کے, تو حلال گوشت جانور کا جھوٹا پانی مکروہ نہیں, حرام گوشت جانوروں کا فقط جھوٹا پانی مکروہ ہے. کتے اور سور کو چھوڑ کر ان سے تو وضو جائز ہی نہیں.